علماء کرام نے جب آپ کو سمجھایا وہ آپ کو دشمن لگنے لگ پڑے. انہوں نے آپ کو سمجھایا، ڈرایا اور گرفت کی. اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. لیکن آپ تو جناب بڑے بہادر اور دلیر اور پہاڑ جیسا سینہ لے کے اپنی غلطیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں یہ سنیت آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ کی حرکتیں جو ارادے ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے جائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں جو ہمارے ہاں جو مختلف مذاہب ان کے درمیان جو ہے میں اتحاد امت کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی خواہش ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں دیوبندی، اہل حدیث اور یہ سارے ایک ہو جائیں اور یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں. اس سے بڑا فائدہ ہوگا ملک کو بھی، قوم کو، اسلام کو، نئی آنے والی نسلوں کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن یاد رکھیں کتا کنویں کے اندر ہو، جتنا مرضی پانی نکال لیں وہ کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کتا نہ نکالیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو بتائیں، ٹھیک ہے انہیں کہیں یہ چند عبارات ہی ہیں، کفریہ عبارات ہیں، تو ان کو آپ اپنی کتابوں سے نکال لیں. آپ کیوں نہیں امت کو اکٹھا کرنے کی خاطر صرف اپنے بزرگوں کی 4 5 8 10 عبارتیں ہیں وہ نہیں نکالتے؟ انہیں بتائیں کہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک ان کے لوگوں نے کہا جی ہر گناہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کا یہ معنی کہ آخری نبی ہونا یہ تو عوام کا خیال ہے. میں نے ایسے معنی بیان کیے ہیں، اس معنی جو میں سمجھتا ہوں اس کے مطابق تو حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تو پھر بھی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اس نے قادیانی اور ان جیسے لوگوں کا دروازہ کھول دیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا نبی آتے رہے، حضور کی عظمت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نے جو ہے وہ جھوٹے نبی کذابوں کے لیے دروازہ کھول دیا. پھر ان کے جو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ جتنا جیسا حضور کے پاس علم غیب ہے ایسا تو جانوروں کے پاس، پاگلوں کے پاس، بہائم کے پاس بھی ہوتا ہے، بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے. حضور کے علم کو نعوذ باللہ جانوروں، بچوں اور بیوقوفوں کے ساتھ ملا دیا. یہ کفر ہونے کی یہ باتیں نکال دیں. جی جو کہا کہ شیطان کا براہین کہتے میں جی شیطان کا علم جو حضور کے علم سے زیادہ ہے اور حضور کا علم جو ہے وہ زیادہ ثابت کرنے سے شرک ہو جاتا ہے. اور جناب جھوٹی حدیثیں بیان کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. جھوٹی حدیثیں کا سہارا لیا.